السلام علیکم ناظرین یہ جو پنجاب پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ کی جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو ہم آگے فردر بڑھاتے ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو لاہور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کیا ہے میڈم جسٹس عالیہ نیلم نے، تو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں جو اگر ہم اس کو کریٹیکلی دیکھیں اور اس کو قانون کے مطابق دیکھیں تو جو یہ ایکٹ بنا ہے نا، یہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور اس کو منظور کیا گیا پراپر طریقے سے، گورنر نے سائن کر کے اس کو منظور کیا اور یہ قانون جو ہے نا ایک لاگو ہو گیا پورے پنجاب میں۔ جس وقت یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر اگر ہائی کورٹ یا کوئی ایسی عدالت جو ہے نا وہ اس کے اوپر سٹیٹس کیو دے دیتی ہے یا سٹے دے دیتی ہے تو وہ قانون اس وقت سسپینڈ ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کاروائی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ لیکن عدالت کس طرح سے یہ اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر سکتی ہے جس وقت پارلیمانی جو ہے نا پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے اور اب آئینی عدالتیں بھی بن چکی ہیں، تو جو قانون اور آئین کے بارے میں جنہوں نے دیکھنا ہے اور جنہوں نے سٹے آرڈر جاری کرنا ہے وہ ایک اسپیسیفک علیحدہ سے ایک سسٹم ہے اور اس کا لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو اصل میں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ آئینی عدالت کو ریفر کرتے اور آئینی عدالت جو ہے نا اس کو دیکھتی، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب نے دیکھا ہو کہ جو صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہو رہی، وہ اس وجہ سے سٹے آرڈر جاری کیا۔ اصل میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ڈی آر سی کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے تو وہ اپنے فیصلے کو ٹرائیبیونل کو بھیجتی ہے۔ ٹرائیبیونل کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ چیف جسٹس نے کرنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے چیف جسٹس نے ٹرائیبیونل کی جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹس نہیں کی، کسی بھی ضلع میں کوئی ٹرائیبیونل نہیں بنایا، اور ٹرائیبیونل بنانے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے اس قانون کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر دیا کہ جو کہ قدرتی طور پہ ایک بڑی مشکل سے بڑے سالوں کے بعد کسی غریب کے فائدے کے لیے جو قانون بنا تھا اس کو روک دیا گیا۔ اگر یہ ٹرائیبیونل بنا دیتے، ہر ضلع میں ایک ٹرائیبیونل تو جج ہی ہے نا جو ان کے انڈر ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوگا یا کوئی ڈسٹرکٹ جج ہوگا، ٹرائیبیونل بنا دیں گے تو پھر ڈی آر سی کمیٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو اپنی فائنڈنگز ہیں جو بھی ہے جو انہوں نے اس میں دیکھا، اگر کوئی قبضے کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ جو بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ٹرائیبیونل کے بھیجیں گے اور ٹرائیبیونل اس کے اوپر ڈگری جاری کر کے پھر قبضہ واپس دلوائے گا، پھر ایک پروسیجر بن جائے گا، ایک پراپر طریقہ کار بن جائے گا۔ لیکن انہوں نے قانون پہ عمل نہیں کیا بلکہ قانون کو معطل ہی کر دیا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ اور جو پنجاب کی پبلک ہے، جو غریب لوگ ہیں جن کے مکانوں پہ امیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی غریب کسی امیر کے گھر پہ قبضہ کر لے یا امیر کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی طاقتور جو ہے نا وہ قبضے کرتا ہے اور غریبوں کی جگہوں پہ جو ہے نا جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں۔ مجھے اتنے فون آ چکے ہیں، اتنے میسیجز آ چکے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہوا تھا، ہمارا اتنے سال 40 سال سے کیس چل رہا ہے، 45 سال سے کیس چل رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ قانون جو ہے نا اس کو میں بہت اچھا قانون سمجھتا ہوں۔ یہ قانون بڑے زبردست قانون تھا اور یہ عوام کی فلاح کے لیے بنایا گیا تھا۔ میڈم مریم نواز، بھلے میں ان سے اختلاف کروں، بڑے نظریات میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، ان کی پالیٹکس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ اس قانون کی بابت میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا قانون بنایا تھا۔ لیکن اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں ان سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ اس کو سپریم کورٹ میں باقاعدہ چیلنج کریں اس فیصلے کو، اور اس قانون کو جو ہے نا وہ لاگو کروائیں، پراپر طریقے سے لاگو کروائیں، تاکہ غریب کو تھوڑا بہت انصاف مل سکے۔ شکریہ۔